أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يدعو إلى دار السلام اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف دار السلام کا معنی ہے ایسا گھر جس میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور اس میں کوئی مصیبت اور کوئی حادثہ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اہل جنت میں جائیں گے تو فرشتے سلام کے ذریعے ان کا استقبال کریں گے اور ان کا آپس میں تحیہ یا آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحفہ سلام ہی ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں سلام کہے گا۔ تو یہ وہ گھر ہے جس میں ہمیشہ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آرام کر رہا تھا کہ دو فرشتے آئے، جبرائیل میرے سرانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل میری پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں ان کی مثال بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بظاہر تو سو رہے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس نے اس میں ایک بڑا شاندار دسترخوان لگایا، پھر ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو میری اس دعوت پر بلاؤ کہ وہ آئیں اور اس محل میں داخل ہو کر اس دسترخوان سے رنگ برنگے کھانے کھائیں۔ اور جس نے پھر اس دعوت کو قبول کیا وہ محل میں داخل ہوا اور اس نے دسترخوان سے کھانے بھی کھائے، اور جس نے انکار کر دیا وہ اس محل میں داخل ہونے سے بھی محروم رہا اور کھانے کھانے سے بھی محروم رہا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور محل جو اس نے بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جو دسترخوان اس نے اس میں بچھایا ہے وہ جنت کے کھانے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور جس شخص کو اس دعوت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو آدمی ان کی اس دعوت پر لبیک کہے گا وہ اللہ کے محل میں بھی داخل ہوگا اور اللہ کی نعمتوں سے کھانے بھی کھائے گا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ احسان کی تعریف اس حدیث میں ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی مل احسان، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ احسان یہ ہے اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے تو یہ احسان ہے، اور اس کام کے کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، اور نیکی کا بدلہ نیکی سے ہے۔ اور زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر 70 تک، پھر 60 100 تک، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، اللہ کا ایک تم سے وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمارے چہروں کو نورانی کر دیا، ہمیں جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حجابات اٹھا دیں گے اور ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر اہل جنت کے لیے کوئی بھی اور نعمت نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور فرمایا قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی اور روشن ہوں گے، نہ تو ان پر سیاہی اور تاریکی ہوگی اور نہ ہی ان سے ذلت ٹپک رہی ہوگی، بلکہ ان کے چہروں سے وقار اور تمکنت اور نور اور روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلہا، بدلہ دیا جائے گا ان کی برائی کا اس کی مثل، وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی، کأنما اوشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہو، قطعا من اللیل مظلمان، تاریک رات کے ٹکڑوں سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا نیکی کا بدلہ تو بڑھا کر دیا جائے گا 700 تک، لیکن برائی کا بدلہ ایک کے بدلے میں ایک ہی دیا جائے گا، اور ایک برائی کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت اور افسوس ہے کہ جس کی دہائیاں اس کی اکائیوں سے کم پڑ جائیں، یا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں، اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 ملے اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ملے، لیکن پھر بھی اس کی برائیاں بڑھ جائیں اور نیکیاں کم ہو جائیں، تو اس آدمی کے لیے ہلاکت اور ویل ہے۔ اور فرمایا کہ گناہ گاروں کے چہرے پر اس دن ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن سیاہی اور ذلت کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کانپ رہے ہوں گے
کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جائے گا. تو فرمایا کہ ایسا ہوگا جیسے تاریک رات کے بہت سے ٹکڑے ان کے چہروں پر ڈال دیے گئے ہوں اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ جہنم والوں کی نشانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم لوگ اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان میں علیحدگی کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. فرمایا پہلے تو سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا کہ پوجنے والے الگ ہو جائیں اور جن کی پوجا کی جاتی رہی ہے وہ الگ ہو جائیں، یا نیک الگ ہو جائیں اور بد الگ ہو جائیں. اور پھر ان کے شریک کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، نہ ہم نے انہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمیں ان کی عبادت کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ان کے شریک جو قیامت تک ان کی بات نہیں سن سکتے وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی عبادت کا کچھ پتہ نہیں. بعض تو وہ شریک تھے جنہوں نے چاہا کہ ہماری عبادت ہو، جیسے ابلیس اور فرعون اور دیگر ظالم بادشاہ، وہ چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جیسے انبیاء اور اولیاء اور صالحین کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ ہماری عبادت کریں، لیکن یہ بے وقوف جہالت سے ان کی عبادت کرتے رہیں اور انہیں مشکل کشا، حاجت روا اور گنج بخش کہتے رہے، اور انہی سے امدادیں اور اولادیں اور شفائیں مانگتے رہے. تو قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان. إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. ان کنہ اصل میں انا کنہ ہے کہ یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تم ہمیں پکارتے رہے ہو، نہ ہماری کبھی یہ خواہش رہی ہے. تو اس دن پکارنے والے بے یار و مددگار ہو کر جہنم میں ڈال دی جائیں گے، اور کوئی ان کی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ ان کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے، قصور تمہارا نہیں، قصور ان کا ہے، اور ان کو پھر سزا دی جائے گی. ترجمہ اقبال. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف.
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جو برائیاں کمائیں گے جزاء سیئۃ بمثلہا ان کی برائی کا بدلہ اس برائی جیسا ہی ہوگا وترہقہم ذلہ اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا ہے قطعا من اللیل مظلما اندھیری رات کے ٹکڑوں سے اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان کو سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکانکم انتم وشرکاؤکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم بھی اور تمہارے شریک بھی فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم ان میں علیحدگی کر دیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور ان کے شریک کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تو کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان كنا عن عبادتكم لغافلين کہ یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.